وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ اللہ کے رسول نے کتنے طریقے چھوڑے ہیں۔ آپ رات کے شروع میں بھی یہ 11 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، رات کے درمیان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کے آخر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی تینوں اوقات میں تہجد ہی کنسیڈر ہوگی۔ آپ یہ نہیں پڑھ سکے کہ میں صبح اٹھوں گا پڑھوں گا لیکن سوئے رہ گئے، آپ سورج نکلنے کے بعد ظہر تک آپ 11 کی بجائے 12 رکعتیں پڑھ لے، آپ کو اجر و ثواب تہجد کا ہی ملے گا۔ آپ یہ کام نہیں کر سکے، آپ نے فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے۔ من صلی العشاء فی جماعہ کان کقیام نصف لیلہ ومن صلی العشاء والفجر فی جماعہ کان کقیام لیلہ۔ جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اور فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، اللہ اسے رات کے قیام کا ثواب دے دیتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کام کر سکے، نیت کر کے سوئے تھے اور پڑھ بھی نہیں سکے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں من اتی فراشہ وهو ینوی ان یقوم یصلی من اللیل۔ بندہ وضو کر کے سویا ہے، ذکر کر کے سویا ہے، نیت کر کے سویا ہے کہ صبح تہجد کے لیے اٹھوں گا، نہیں بیدار ہو سکا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کی نیت کی وجہ سے ہی اس کے نامہ اعمال میں تہجد کا اجر و ثواب لکھ دیا جائے۔ اوتروا یا اہل القرآن، علماء لکھتے ہیں کہ جو رات کو وطر پڑھ کے سو جاتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کو بھی قیامت کے تہجد گزار کے سب میں کھڑا کریں گے۔ وطر نہ چھوڑیے، اوتروا یا اہل القرآن، وطر پڑھا کرو۔ اور ابو ذر کہتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے گہرے دوست نے مجھے وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ کہ میں وطر کے بغیر نہ سویا کروں، میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کروں، میں سچی بات کروں خواہ کسی کو کڑوی ہی لگے، میں صلہ رحمی کرتا رہوں خواہ رشتہ دار توڑنے کی کوشش کریں، میں مسکینوں کے ساتھ محبت کروں اور ان کے قریب رہوں اور ان کی مدد اور معاونت کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ جی اللہ کے رسول نے ابو ذر کو نصیحت کی تھی۔